شريك له. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين نبينا شفيعنا حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قابل صدر احترام استاد محترم جناب محبوب الہی صاحب، محترم خالد محمود صاحب خطیب مسجد اعظم، برادر محترم ضیاء الرحمان صاحب امیر جماعت اسلامی بلوال شہر، نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ خیر ہمارے ایمان کو جلا بخشتا ہے. جیسا کہ مولانا خالد صاحب نے فرمایا، پوری دنیا میں گلی گلی میں، مسجدوں میں، بازاروں میں، گھروں میں ہر ایک نے اپنے اپنے انداز کے ساتھ حضور سے محبت کا اظہار کیا ہے. بلا شبہ یہ حضور سے محبت ایمان ہے، اور جو دل حضور کی محبت سے خالی ہے اس دل میں ایمان نہیں ہے. میں نے آپ کے سامنے سورہ الاعراف کی ایک آیت، بلکہ آیت کا ایک چھوٹا سا حصہ، آیت نمبر 157 پڑھا ہے، تلاوت کیا ہے. اس حصے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے اس کی بنیاد بتائی ہے. جی محفلیں پورے ملک میں ہو رہی ہیں، مسجدوں میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی ایک صفت بیان کی ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے، حضور کا تذکرہ ہو، تو ایسا نہ ہو لم یخروا علیہ صما وعمیانا، گونگے اور بہرے لوگوں کی طرح واہ واہ کر کے چلے جائیں اور کچھ بھی نہ پلے لے کے جائیں. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کوئی لمبی چوڑی تقریریں نہیں تھی، کوئی طرز والے خطبے نہیں تھے. آپ نے انسانوں کو جگایا ہے، مشن کے ساتھ جوڑا ہے، ایمان کی وہ قوت پیدا کی ہے کہ اس قوت کو لے کے حضور کا جو صحابی جس جگہ پہ کھڑا ہو گیا وہاں روشنی اور نور بکھیرا ہے. آج کے اندھیروں کے اندر ہم جشن مناتے ہوئے حضور کا نور بکھیریں، حضور کی سنت کو زندہ کریں. حضور سے ہمارے تعلق کی جو بنیاد ہے، اس آیت کے اندر 4 بنیادیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں، اور پہلی بنیاد ایمان ہے. کوئی ڈھیلا ڈالا ایمان اللہ کو مطلوب نہیں ہے، کوئی زہری ایمان اللہ کو مطلوب نہیں ہے، صرف اقرار باللسان اللہ کو مطلوب نہیں ہے، تصدیق بالقلب ساتھ ہو. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے
پہلی صف میں نماز پڑھنے والوں میں اس امت کا رئیس المنافقین بھی ہوتا تھا، بلکہ وہ اپنی ایمان کا اظہار کبھی اس انداز میں بھی کر دیتا تھا کہ حضور خطبے کے لیے تشریف لاتے تھے، وہ مخاطب حضور کی خطبہ دینے سے پہلے کھڑے ہو کے مخاطب ہوتا تھا اور کہتا تھا لوگوں باتیں دھیان سے سنا کرو، یہ اللہ کے رسول ہے، اپنی وفاداریاں دکھاتا تھا، لیکن اس کے ایمان کو ریجیکٹ کر دیا گیا، رد کر دیا گیا، اس لیے کہ اقرار باللسان تھا، تصدیق بالقلب نہیں تھا، دل کہیں اور ملا ہوا تھا، دل کسی اور کے لیے زندہ رہتا تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ نے صحت کے اندر حضور سے تعلق کی پہلی بنیاد فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ ایمان قرار دیا ہے۔ میرا اور آپ کا حضور کے ساتھ نسبی اور نسلی تعلق نہیں ہے، علاقائی تعلق نہیں ہے، لسانی تعلق نہیں ہے، ہمارا جو تعلق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ہر تعلق سے افضل تعلق ہے۔ اس لیے ہم ربیع الاول کا مہینہ آتے ہی بیدار ہو جاتے ہیں، ہونا چاہیے، لیکن یہ بیداری ہر وقت رہے، موسمی بیداری اللہ کو مطلوب نہیں ہے۔ تو یہ پہلا جو تعلق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری بنیاد وہ ایمان ہے، اس کے اوپر ہم پیرا دیں۔ دوسرا جو تعلق ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ توقیر، تعظیم نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی آپ دیکھیں کہ یہ توقیر اور تعظیم رسمی نہ ہو۔ افضل البشر بعد الانبیاء جناب ابو بکر ہیں، اس کے بعد جناب عمر ہیں، مسجد نبی میں تشریف فرما ہے اور قبیلہ بنی تمیم کا ایک وفد آتا ہے۔ حضور کا معمول یہ ہوتا تھا کہ جب وہ قبیلے کے افراد واپس جانے لگتے تھے تو ان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو معلم بنا دیتے تھے، کیونکہ سارا قبیلہ تو آ نہیں سکتا تھا، پیچھے کھیت ہیں، فصلیں ہیں، جانور ہیں، ان کی دیکھ بھال کے لیے لوگ پیچھے رہ جاتے تھے، تو لوگوں کا مطالبہ ہوتا تھا کوئی بندہ وہاں سے آ کے ہمیں دین پڑھائے۔ اب یہ دو ہستیاں مسجد نبی میں تشریف فرمائے اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے کے اندر ہیں، یہ دونوں آپس میں نام پیش کرتے ہیں کہ اس قبیلے کے ساتھ کس کو معلم بنانا چاہیے۔ جناب ابو بکر صدیق نام پیش کرتے ہیں سیدنا آقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جناب عمر کہتے ہیں نہیں، اقرب بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجنا چاہیے۔ جناب ابو بکر صدیق نے کہا کیا تم میری بات رد کر رہے ہو؟ جناب عمر نے کہا نہیں، آپ میری بات رد کر رہے ہیں، بات تو صرف اتنی تھی نا، آوازیں تھوڑی اونچی ہوئی۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر تشریف لے آئے۔ تعظیم رسول، افضل البشر بعد الانبیاء، یہ ان کی بات اللہ تو سن رہے ہیں نا، دیکھ رہے ہیں، اور اللہ نے ایمان والوں کو ہدایت کر دی، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والوں اللہ اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو۔ زندگی کا کوئی کام بھی کرنے سے پہلے تم دیکھو میرا نبی کیا کہتا ہے، میرے رب کا کیا حکم ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے بھی ضرور دیکھیں، سودا بیچتے ہوئے بھی ضرور دیکھیں، راستے پہ چلتے ہوئے بھی ضرور دیکھیں، اور جب کبھی کسی کے ساتھ کھڑے ہونے کی باری آئے تو دیکھ لیں میں کس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ ہماری جو محفل ہے یہ صرف کوئی رسمی نہیں ہے کہ ساری مساجد والے کر رہے ہیں ہم بھی کر لیں، سارے لوگ حضور کا تذکرہ خیر بطور خاص ربیع الاول میں کرتے ہیں، ہم کہیں رہ نہ جائیں، نہیں، ہم چاہتے ہیں یہ امت فکری طور پہ حضور کے مشن کے ساتھ جڑ جائے۔ تعظیم صرف زبانی کلامی نہ ہو، ان راہوں سے گزرنے کا جذبہ پیدا ہو جن راہوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتباع محبت میں، اتباع رسول میں، حضور کے ساتھ وفاداری میں ایک بڑا اصول بتایا ہے، لا یؤمن احدکم
حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. بلند ترین معیار محبت کا. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی ذات، اپنے والدین، اپنے عزیز و اقارب سے بڑھ کے میرے ساتھ محبت کرے. اور میں اور آپ کبھی دیکھتے ہیں نا، یہ سچی بات میں کہہ رہا ہوں. آدمی کہتے ہیں ہمارے ایمان کا لیول تو بڑا ڈاؤن ہے جی. ایک طرف اللہ کے رسول کی سنت ہے، آنکھوں کے سامنے ذبح ہو جاتی ہے، مومن بک جاتا ہے جی، اور دوسری طرف ایمان کا دعویٰ بھی زندہ ہے. عجیب ایمان نہیں ہے؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا، بادروا بالاعمال فتنا، بادروا بالاعمال، اعمال صالح کرنے میں نا جلدی کرو. فتنا کقطع اللیل مظلما، فتنے اندھیری رات کی طرح پے در پے آئیں گے. یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، مومن صبح ایمان کی حالت میں صبح کرے گا اور شام کو کافر ہو چکا ہوگا. ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، رات ٹھیک ٹھاک ایماندار تھا، نمازیں پڑھ کے سویا ہے، ذکر اذکار پڑھ کے سویا ہے، اور صبح ایمان سے خالی ہو گئے. کیوں؟ اللہ کے رسول نے اس کا ایک سبب بتایا. آپ نے فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، لوگ اپنے دین کو دنیا کے لیے بیچ دیں گے. بکتا نہیں ہے جی دین. یہ سارے گلیاں سجانے والے جو ہم ہوتے ہیں، گھروں کے اوپر حضور کے اعزاز میں اور تعظیم میں لائٹیں لگانے والے، ہم دیکھتے ہیں ایسے کئی متقوں کو کہ وہ ہر روز اپنے دین کا سودا کر کے آتے ہیں. 2.25 ارب حضور کی امت موجود ہو اور اس کے اوپر قانون غیروں کا چل رہا ہو، عاشق رسول بھی موجود ہو اور قانون پہ راضی غیروں کے. عجیب ایمان ہے. ہمارا جو حضور کے ساتھ تعلق ہے وہ فکری اور نظریاتی ایک مضبوط تعلق ہے، اور یہ تعلق صرف دنیا تک نہیں ہے جی، ہمارا یہ تعلق آخرت تک ہے. اور اس وقت ہم حضور کی شفاعت کے مستحق بنیں گے جب اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے حضور کے دین کے ساتھ وفاداری کی ہوگی. ورنہ بہت سارے ٹوپیوں والے، پگڑیوں والے، دستاروں والے مقام شفاعت سے پیچھے کر دیے جائیں گے. کئی عاشق پیچھے کھڑے ہوں گے. حضور فرماتے ہیں میرا مقام شفاعت خالی ہو چکا ہوگا، میں 3 بار لوگوں کے حق میں سفارش کر چکا ہوں گا، لیکن میں دور سے پہچان لوں گا. تو میری پہچانے تو جائیں گے نا جی، داڑھی بھی، ٹوپی بھی، پگڑی بھی، دستاریں بھی، جبے بھی، بندے تو میرے ہی لگ رہے ہیں، یا اللہ یہ میرے ہیں. اللہ کہیں گے سونے ہیں تو آپ کی امتی، لیکن ہیں کون؟ جنہوں نے تمہارے بعد تمہارے دین کو پس پش ڈال دیا. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اس قوم نے قرآن چھوڑ دیا. کویت کی ایک مسجد میں تقریباً 2900 یا 3000 کے قریب ہمارے جمعے میں لوگ ہوتے تھے. خطبہ جمعہ اردو میں ہوتا تھا. رمضان آنے والا تھا اور لوگ ہمارے جو یہ قرآن پاک یہاں سے پرنٹ ہوتے ہیں، اس میں پورا اعراب لگا ہوتا ہے، اور جو وہاں سے پرنٹنگ ہوتی ہے وہ زیادہ تر اب پڑھتے ہیں تو اس میں پورا اعراب نہیں، وہ عرب قاعدے کے مطابق انہوں نے پرنٹنگ کی ہوتی ہے. تو پھر اعراب والے قرآن کے لیے لوگ رابطہ کرتے ہیں. اور رمضان آ رہا ہے، چلو گاڑی میں، دفتر میں کوئی نسخہ تو ایسا ہونا چاہیے. جمعے میں ہم نے اعلان کیا کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنا آتا ہے. کوئی چند ہاتھ کھڑے ہوئے ہے میری مذہبی کتاب جی. جب بھی میں نے کسی سے قسم اٹھوانی ہو تو قرآن پہ ہاتھ رکھواتا ہوں، اس لیے کہ میرا ایمان ہے کہ نہیں سچی بات کرے گا تو قرآن کی مار پڑے گی نا. اور حالت میری یہ ہے کہ بڑی مجلس میں قرآن کے عاشق 4 سے 5 افراد نے ہاتھ کھڑا کیا ہوگا. چلے کوئی بات نہیں، ہماری زبان عربی نہیں ہے، مطالعہ کرتے ہوں گے تھوڑا بہت، پوری طرح نہیں بھی سمجھ پاتے.
کتنے ایسے ہیں جو ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھنا جانتے ہیں، تھوڑی تعداد بڑھ گئی کہ ہم تجوید کے ساتھ قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ کتنے ایسے ہیں جن کو سادہ قرآن پڑھنا آتا ہے۔ ممکن ہے کچھ لوگوں نے شرم کی وجہ سے ہاتھ کھڑا نہ کیا ہو، لیکن مسجد میں سے 3000 میں سے چند سو ہاتھ کھڑے تھے۔ میرے بھائیوں، ہم اپنی ایمان کے لیول کو چیک کریں۔ ہم جشن منا کے سو نہ جائیں۔ ہم نے اس دنیا کے اندر سوئوں کو جگانا ہے، مشرق والوں کو بھی جگانا ہے، مغرب والوں کو بھی جگانا ہے، اور جگانے کے لیے ہمارے پاس جو ہتھیار اور توشہ ہے وہ اللہ کا قرآن اور پیغمبر انقلاب کی سنت ہے۔ کوئی اور ایسا نصاب نہیں ہے کہ ہم دنیا کو اس کے ذریعے جگا لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحت مبارکہ کے اندر حضور کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے، اس کی دوسری بنیاد تعظیم رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا نام نامی آئے، صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے۔ سورہ الحجرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ کے پس منظر میں ہمیں کچھ ہدایت کی ہے۔ واقعہ اس طرح تھا کہ قبیلہ بنی مستلق، آپ کو اطلاع ملتی ہے وہ چڑھائی کرنے کا ارادہ کر رہا ہے، ہتھیار جمع کر رہے ہیں، اور حضور کی سنت یہ ہے کہ جب کبھی بھی کوئی اس طرح کے خطرے کی اطلاع ملتی تھی نا، تو آپ صرف دعاؤں میں نہیں لگتے تھے کہ بیٹھ جائیں دیکھیں گے آئیں گے، تو نہ، آپ پیش کی تیاری کر کے نکل جاتے تھے۔ آپ نے تیاری کی، قافلے اپنے اس قبیلے کے اوپر چڑھائی کر دی، انہوں نے ہتھیار پھینک دی، معاہدہ ہو گیا، مسلمان ہو گئے۔ حضور نے فرمایا نماز بھی پڑھنی ہے اور سال کے بعد مالدار آدمی زکوٰۃ بھی دیں گے۔ طے ہو یہ ٹھیک ہے دیں گے۔ سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ورکر، ایک صحابی، ایک ذمہ دار بندہ بھیجا، ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جاؤ اس قبیلے سے زکوٰۃ لے کے آؤ، سال پورا ہو گئے۔ یہ راستے سے واپس آ گئے۔ ان کا بندے جو ہے نا وہ تکڑے ہیں، مضبوط ہیں، کوئی ایسا نہ میں اکیلا آدمی ہوں مار ڈالیں۔ جی واپس آئے اور کہا یا رسول اللہ وہ تو زکوٰۃ انہوں نے نہیں دی، اور ساتھ میرے پیچھے لگ گئے تھے، میری جان کے درپے ہو گئے تھے۔ اب سفیر کا جو قتل ہوتا ہے، حضور کے سفیر تھے نا، وہ تو اعلان جنگ ہے۔ حضور نے فرمایا ہم دیکھتے ہیں کیسے تمہارے پیچھے لگے اور کس طرح وہ زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں۔ ایک روایت ہے کہ حضور نے لشکر روانہ کر دیا، اور ایک روایت یہ ہے کہ ابھی آپ لشکر ترتیب دے رہے تھے کہ ہم قبیلے کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں، تو اتنے میں سیدنا زرار بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی تھے، سیدہ جویریہ جی کی بیٹی بھی تھی، تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ آپ کا بندہ نہیں آیا، آپ نے کہا تھا سال کے بعد بندہ بھیجیں گے۔ حضور نے فرمایا کمال کرتے ہو، ہماری بندے کی جان لینے والے تھے۔ سیدنا ولید کو بھی بلا لیا اور وہ بھی بیٹھے تھے۔ حضور نے فرمایا سناؤ بھائی حارث کیا کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کہا یا رسول اللہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں ڈر گیا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ میری جان بھی جاتی رہے۔ بات تو صرف اتنی تھی نا، اللہ نے امت کو ایک دائمی اصول دے دیا، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کوئی بھی خبر تمہارے پاس چلتی پھرتی آئے، کوئی جھوٹی خبر آئے یا جھوٹا بندہ خبر لے کے آئے، اس وقت تک تم اپنا ریئیکشن ظاہر نہ کرو جب تک کہ خبر کی تحقیق نہ کر لو۔ یہ بات تو مکمل ہو گئی تھی نا، لیکن جامع اصول یہ بتا دیا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے، کوئی کام بھی کرنے سے پہلے دیکھو میرے رسول کیا کہتے ہیں۔ آج رسول اپنے وجود کے ساتھ چلے گئے، لیکن حضور کو اس وقت کھلی کتاب کی طرح ہمارے سامنے موجود ہے۔ مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے جی، حضور کی تعظیم یہ ہے کہ زندگی کا کوئی کام بھی کرنے سے پہلے میں دیکھوں میرے نبی کی تعلیمات کیا ہے۔ یہ دوسری بنیاد ہے۔ تیسری بنیاد ہے وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، نصرت کی جائے حضور کی۔ اللہ کے رسول اپیل کرتے تھے نا جی، مالوں کی اپیل کی، غزوہ تبوک کے موقع پہ مالی اپیل کی، اور نصرت کرنے والوں نے یہ نہیں دیکھا پیچھے کیا بچ رہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی
گھر میں جھاڑو دے کے جو کچھ تھا سارے کا سارا حضور کے قدموں میں رکھ دیا. کبھی میرے اور آپ کے اوپر ایسا وقت آیا ہے کہ ہم نے یہ عزم ہی کیا ہو کہ جب کبھی بھی مشکل آئے گی سارا مال حضور کے قدموں میں حضور کے دین پہ نچھاور کر دیں گے؟ کبھی نہیں وقت آیا. سیدنا عمر آدھا مال لے کے آ گئے. وَنَصَرُوا، یہ تڑپ ہونی چاہیے. بے شک بندہ خالی ہاتھ کیوں نہ ہو، یہ تڑپ نہیں مرنی چاہیے. ابو عقیل انصاری صحابی ہیں، خالی ہاتھ تھے، خالی جیب تھے، کچھ نہیں تھا گھر میں، لیکن تڑپ زندہ تھی. تڑپ زندہ تھی کہ وَنَصَرُوا، مدد کرنی ہے. اس تڑپ نے رات بھر ابو عقیل انصاری کو جگوایا اور بہر ایک مزدوری کنویں کے اوپر ڈیوٹی کی. پانی کھینچ کے ایک آدمی کی فصل کو سیراب کیا. چند تھیلیاں کھجوروں کی ملی. نصرت کی مدد، نصرت کی طرف زندہ رہنی چاہیے. چند تھیلیاں لیں، 2 گھر میں رکھیں اور 2 تھیلیاں حضور کی خدمت جب پیش کرنے کے لیے آئے، دیکھا کہ مسجد نبی تو بھری ہوئی ہے مالوں سے، یہ میری تھیلیاں کیا کریں گی؟ جی چپکے سے رکھ رہے تھے تو اللہ کے رسول نے دیکھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا ابو عقیل ادھر آؤ. حاضر ہو گئے. یا رسول اللہ کیا رکھ رہے ہو؟ کچھ نہیں یا رسول اللہ، یہ 2 تھیلیاں تھی، بس یہ کما سکا ہوں. آپ کی اپیل تھی. میں نے کہا میں کہ پیچھے نہ رہتا ہوں، یہ رکھ رہا ہوں. حضور نے وہ تھیلیاں کھولی اور اس پورے ڈھیر کے اوپر بکھیر دی اور حضور نے فرمایا یہ پورا ڈھیر ایک طرف ہے اور یہ 2 تھیلیاں ایک طرف ہیں. وَنَصَرُوهُ، یہ ایمان کب زندہ ہوگا جی؟ یہ امت جب ذبح ہو جائے گی. شام تباہ ہو گیا ہے، فلسطین غیروں کے ہاتھوں میں ہے، لیبیا تباہ ہو گیا ہے، عراق کی مسجدوں کے مینار گرا دیے گئے ہیں اور مسجدوں میں اس وقت کی دجالی فوجیں بوٹوں سمیت مسجدوں کے اندر گئی ہیں، لیکن ہمارے جشن پھر بھی ختم نہیں ہوئے. ایمان جگائیں، ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں. وسائل سے جنگیں نہیں لڑی جاتی، وسائل سے جنگیں لڑی جاتی. 34 ملکوں کی فوج تھی افغانستان کے اندر، کبھی واپس نہ جاتی. جی اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، میرا اور آپ کا تعلق جو حضور کے ساتھ ہے ایک نظریاتی اور فکری تعلق ہے، اور اس کی بنیاد، تیسری بنیاد وَنَصَرُوا، حضور کی مدد کرنی ہے. جب کبھی بھی آپ کے دین کے اوپر کوئی مشکل آئے، مسلمان کھڑا ہو جائے. کیوں میرے پارلیمنٹ کے اندر یہ قرارداد آتی ہے کہ اسلام قبول کرنے کے لیے ہم چند شرائط رکھیں گے، ہم موقع دیں گے لوگوں کو سمجھنے کا. کوئی آزادی کے ساتھ اسلام قبول کرتا ہے تو میرے پارلیمنٹ کو ویلکم کرنا چاہیے. مسلمانوں کی پارلیمنٹ ہے. ہم کس طرف جا رہے ہیں اور کن کو ہم آقا، اپنا آقا مانتے ہیں، کن کے ہم جھنڈے اٹھاتے ہیں، ان کو پارلیمنٹ میں بٹھاتے ہیں، ان کو اپنا سردار مانتے ہیں. میرے بھائیوں اور دوستوں، حضور دنیا کے اندر صرف مصلی کی امامت کے لیے نہیں آئے. اگر کوئی کہتا ہے نا صرف نماز سیدھی کروانے کے لیے آئے ہیں، وہ جھوٹ بول رہا ہے. حضور انسانوں کی زندگی کا روٹ سیدھا کروانے کے لیے آئے ہیں. وہ مصلی پہ بھی کھڑے ہوں تو ان کا چہرہ رب کی طرف ہو. وہ روڈ کے اوپر ڈرائیونگ کر رہی ہوں تو اپنے رب کی اطاعت میں کر رہی ہوں. وہ مسند پہ بیٹھ کے فیصلے کر رہی ہوں تو ان کے ہاتھ میں ظلم کی تلوار نہ ہو، عدل اور انصاف کی تلوار. یہ ربیع الاول جگانے کے لیے آتا ہے. چوتھا جو حضور کے ساتھ ہمارا بنیادی اور فکری تعلق ہے یا تعلق کی بنیاد ہے، وہ قرآن پاک ہے. یہ وہ زندہ معجزہ ہے، رہے گا یہ قیامت تک سلامت معجزہ ان کا. وہ قرآن مبین نور ہدایت لے کے آئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی تورات ہمیں نہیں مل رہی، عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل نہیں مل رہی. ان کی زبانیں بھی دنیا سے ناپائید ہو چکی ہیں. اگر دنیا میں کوئی الہامی اور آسمانی کتاب ہے جس اس پورے معاشرے کو منور کرنا ہے اور جس کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ حبل اللہ ہے، اللہ کی رسی ہے، جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر کوئی مذہبی آدمی یہ کہے کہ میں قرآن کے بغیر اس دنیا کو تبدیل کر دوں گا، وہ جھوٹ کہہ رہا ہے، وہ کسی اور کے لیے کام کر رہا ہے. قرآن کو ہم گھروں سے دیس نکالا دیں گے، عدالتوں سے دیس نکالا دیں گے،
اپنی پارلیمنٹ سے دیش نکالا دیں گے تو اللہ کی یہ سنت رہی ہے، جو اللہ کی کتاب کا غدار ہوتا ہے اللہ اس کے اوپر اس کے دشمن مسلط کر دیتا ہے۔ یہی حالت نہیں ہے ہماری آج۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم بے شک تھوڑا پڑھیں لیکن شعور کے ساتھ پڑھیں۔ ہم بے شک ربیع الاول میں مسجد میں بیٹھ کے حضور کی چند حدیث کا مطالعہ کریں، لیکن ہم عمل کریں اور اس جذبے کے ساتھ ان محفلوں کے اندر شریک ہوں کہ مجھے اور آپ کو یہ معاشرہ بدلنا ہے۔ یہ معاشرہ اس منہج کے اوپر نہیں ہے جو منہج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہ میری اور آپ کی وہ بنیادیں ہیں جن بنیادوں کی بنیاد پہ میرا اور آپ کا حضور کے ساتھ تعلق ہے۔ اب دوسرا حصہ یہ ہے، مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ حضور کا ایک امتی کیسا ہو۔ وہ باغ بلے شاہ نے فرمایا نا، رب رب کرتے ہیں بڈھے ہو گئے سارے، ملنا پنڈت سارے، جی ساری زندگی رب نہیں ملا، کم از کم ہم دیکھ کے صحیح نا حضور کی ایک امتی کو کیسے ہونا چاہیے۔ ذہنی ٹیپ ٹاپ ہم بالکل ٹھیک رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دین پیش کرنے سے پہلے کیا پیش کیا ہے؟ اپنا کردار پیش کیا ہے۔ آپ جب کوئی صفات پہ تشریف لائے نا تو آپ نے فرمایا حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، لوگوں مجھے کس طرح پایا ہے، سچا یا جھوٹا؟ نعوذ باللہ۔ 40 سال لقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، عمر کا ایک حصہ میں گزار چکا ہوں، میری جوانی تمہارے سامنے ہے، میرا بچپن تمہارے سامنے ہے، مجھے کیسے پایا ہے؟ سچی بات یہ ہے کہ جن لیڈروں کو ہم اپنا قائد مانتے ہیں، امیر مانتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر سکتے۔ دعوے ضرور ہیں حضور کے ساتھ محبت کے، حضور نے لوگوں کو دعوت دینے سے پہلے اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ لوگوں نے کہا بل وجدناک صدقا جربناک مرارا، ہم نے آپ کو سچا پایا ہے، اور سچا بھی صرف زبانی کلامی نہیں پایا، آپ کو آزمایا ہے، ہم نے فیصلے کروائے ہیں اور سارے فیصلے میرٹ پہ آپ نے کیے، امانتیں رکھوائی ہیں۔ تھیلیوں کے جو جس دن دھاگوں کے ساتھ تھیلیوں کو باندھا گیا تھا، دور کی بات جو ان کو کھولنے کے لیے چھیڑتا، ان کی مٹی بھی آگے پیچھے نہیں گئی۔ ہم نے تو ہر لحاظ سے آپ کو آزمایا ہے۔ میرے بھائیوں، اس امانت سے دنیا خالی ہوتی جا رہی ہے۔ جو صداقت حضور لے کے آئے ہیں، وہ صداقت یا تو قرآن میں ہمیں نظر آتی ہے، یا حضور کی اسوے میں نظر آتی ہے، یا مسجد کی تقریر میں نظر آتی ہے۔ نہ ہماری گلی میں، نہ ہمارے بازار میں، نہ ہمارے رشتوں میں وہ صداقت اور امانت نظر آ رہی ہے۔ اس صداقت کو پیدا کریں۔ یہ ربیع الاول کا پیغام بھی ہے، اور یہی پیغام رمضان کا بھی ہے، اور یہی پیغام قربانی کا بھی ہوتا ہے۔ اسی پیغام کو لے کے ہم کھڑے ہوں۔ دنیا انتظار میں ہے کوئی مسیح آئے، کسی کے پاس کوئی روشنی نہیں ہے، نیو ورلڈ آنے والوں کے پاس بھی روشنی نہیں ہے، غلامی ہے۔ روشنی اگر کسی قوم اور امت کے پاس ہے تو وہ امت مسلمہ ہے، اور وہ روشنی اللہ کا قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جی تو ایک امتی کو کیسا ہونا چاہیے؟ کھرا پن ہوگی، وہ مر تو جائے، کٹ تو جائے، جھوٹ نہ بولے، اس کو خسارہ تو ہو جائے لیکن وہ کسی کے ساتھ ہیرا پھیری نہ کرے، وہ سٹینڈ تو لے لے مشکل سے مشکل کام میں بھی، لیکن حضور کی عزت پہ آنچ نہ آنے دے۔ کھرا پن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں نا، آپ نے جس معاشرے کو بنایا نا، اس میں پھر آپ نے لوگوں کو سمجھایا بھی جی کیسے ہونا چاہیے۔ آپ نے پریکٹیکلی اپنے آپ کو دکھایا کیسا ہونا چاہیے۔ فتح مکہ گرمی کا موسم تھا، آپ سفر میں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے کہا، رمضان کا مہینہ تھا، یا رسول اللہ مشکل ہو رہا ہے، پیاس برداشت کرنا، سفر ہے، گرمی ہے، اور لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے آگے چلنا۔ آپ نے پانی منگوایا اور ٹیلے پہ کھڑے ہو کے آپ نے پانی پی لیا، اور سب کو کہا کہ روز افطار کر رہے ہیں۔ پریکٹیکلی بتایا ہے نا کہ دین جبر کا نام نہیں ہے۔ اگر تم نے فالو مجھے کرنا ہے تو جو میں کہوں گا اسی طرح تم نے کرنا ہے۔ کچھ لوگ بڑے پکے تھے، پیڑے، انہوں نے روزہ نہیں افطار کیا، تھے کون؟ حضور کے ساتھ ہی تو چل رہے تھے نا جی،
جان ہتھیلی پہ لے کے جنگ کے لیے جا رہے تھے نا، مکہ والوں سے لڑنا تھا، انہوں نے روزہ نہیں افطار کیا۔ عصر کے ٹائم حضور کو پتہ چلا ہے، کسی نے کہا یا رسول اللہ کچھ لوگ ابھی ایسے ہیں جنہوں نے روزہ افطار نہیں کیا۔ حضور نے فرمایا اولئک هم العصا، یہ نافرمان ہیں۔ جانے ہتھیلی پہ رکھ کے حضور کے پیچھے جا رہے ہیں، صرف ایک کام نہیں، اور وہ بھی اس بنیاد پہ کہ ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ حضور نے فرمایا نبی سے زیادہ کوئی متقی نہ بنے۔ مصنوعی تقوی اللہ کو مطلوب نہیں ہے، کھرا پن مطلوب ہے، ظاہر اور باطن ایک ہونا چاہیے۔ لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات تم کیوں کہتے جو تم نہیں کرتے۔ عجیب امت کو گھیرا ہوا ہے، پریاں بنائی ہوئی تھی جشن کے لیے، امت کی بیٹی کو ننگا سر کر کے بازار کے اندر گھمایا جاتا ہے، اور یہ حضور کی آمد کا جشن ہے۔ حضور کیا تعلیم دے کے گئے ہیں؟ ہمیں وہ کردار اپنانا ہے جس کردار نے دنیا کے سارے کرداروں کو شکست دی ہے، اور وہ کردار کس کا ہے؟ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری بات، ایک امتی کو کس طرح ہونا چاہیے؟ اس کے اندر قوت برداشت ہو۔ ہمارا ایک بڑا المیہ یہ بھی ہے، ہم اپنے مسلک کے علاوہ کسی دوسرے کو برداشت نہیں کرتے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کے خطبے بھی بند ہوں، اس کی مسئلے بھی بند ہوں، اور یہ اپنے مسلک کا پرچار نہ کر سکے۔ قوت برداشت اپنے اندر ہم پیدا کریں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنایا۔ آپ نے گھوڑے کی لگام پکڑی ہوئی تھی اور مدینہ سے ان کو رخصت کر رہے تھے، اور ہدایات کیا دے رہے تھے کہ سوٹا تان کے رکھنا ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، یسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، آسانیاں پیدا کرنی ہے، مشکلیں نہیں پیدا کرنی، خوشخبریاں دینی ہیں، بشارتیں دینی ہیں، نفرتیں پیدا نہیں کرنی، جوڑنا ہے لوگوں کو، اصلاح کرنی ہے اس امت کی، بڑے تدبر اور غور فکر کے ساتھ۔ سب سے پہلے جا کے تم نے اللہ کی طرف بلانا ہے، مان جائیں میری رسالت کی طرف بلانا، کیونکہ اہل کتاب تھے وہاں بھی۔ پھر اس کے بعد زکوٰۃ، نماز، ان کی تعلیم کے بارے میں ہدایت دی، جی نفرتیں نہ پھیلائی جائیں۔ اور یہ جو محبتیں ہیں نا، ان کے اللہ کے رسول نے بڑی پیاری فضیلت بیان کی ہے۔ آپ نے فرمایا ان حول العرش منابر من نور علیہا قوم لباسہم نور ووجوہہم نور لیسوا بانبیاء ولا شہداء یغبطہم النبیون والشہداء صفہم یا رسول اللہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتحابون فی اللہ۔ حضور نے فرمایا اللہ کا عرش جو ہے نا، اس عرش کے ارد گرد کچھ ممبر ہے نورانی، ان کے اوپر کچھ لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے نورانی لباس پہنا ہوا ہے، اور جن کے چہرے بھی نورانی ہیں، نہ وہ نبی ہیں اور نہ وہ شہید ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کوئی صفت؟ حضور نے فرمایا ان کی صفت یہ ہے المتحابون فی اللہ، وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے آپس میں بیٹھتے ہیں، اور اللہ کی رضا کے لیے جدائیاں بھی آپس میں پیدا کرتے ہیں، ذاتی مفاد کے لیے نہیں۔ تو ایک حضور کی امتی کو بشارتیں پیدا کرنے والا، نفرتیں ختم کرنے والا، لوگوں کو جوڑنے والا، اور اپنے اندر قوت برداشت پیدا کرنے والا ہونا چاہیے۔ حضور کے امتی کی ایک تیسری اہم صفت یہ ہے کہ وہ کبھی بھی حالات سے مایوس نہ ہو۔ دشمن طاقتور ہو گئے تو کیا ہے جی، ہم گھر میں بیٹھ جائیں، ہم اللہ کا نام لینا چھوڑ دیں؟ نہیں، مایوس نہیں ہونا۔ پہلا کام اس کو یہ کرنا ہے کہ اپنی صفوں کے اندر وحدت پیدا کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور ہے، یعنی آپ اس میں ہمارے لیے ہے، اسی کو ہم نے کاپی کرنا ہے نا۔ مکی دور ہے جی، بیت اللہ کا دروازہ سارے سرداروں کے لیے کھولا جاتا ہے، لیکن حضور کے لیے نہیں کھولے۔ 2 ہفتے میں سوار اور جمعرات کو کھولتے تھے عام عوام کے لیے، اس کے علاوہ کوئی بڑا آتا تھا کھولتے تھے۔ اللہ کے رسول ایک دن طواف کرتے کرتے نا، آپ کو شوق ہوا، آپ نے اس وقت کے کلید بردار عثمان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا عثمان یار کھولو دروازہ، میں بیت اللہ دیکھنا چاہتا ہوں اندر سے۔ عثمان نے چابی دینے سے انکار کر دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضور چپ کر جاتے، نہ تو مال ہے اور نہ بندے ہیں، اور جان ہر وقت خطرے میں ہے۔ کچھ لوگ مار کھاتے کھاتے ابشے چلے گئے ہیں،
اور کچھ تیاریاں کر رہے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا عثمان ایک وقت آئے گا یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا دوں گا۔ یار ساری زندگی دب کے باتیں کرتے رہنا ہے، ساری زندگی انہیں کی چاکری کرنی ہے۔ میری مسجد کا محراب و ممبر ٹھیک ہو جائے، حضور نے فرمایا صنفان من امتی اذا صلحها صلح الامہ واذا فسدها فسد الامہ السلطان والعلماء۔ حضور نے فرمایا دو گروہ ٹھیک ہو جائیں پوری امت ٹھیک ہو جائے گی، حکمران اور علماء۔ معذرت کے ساتھ یہ قرآن تو ہمیں امام بنانے کے لیے آیا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس مختصر نشست کا واحد مقصد یہ ہے کہ ہم حضور کی امت کو جوڑیں، حضور کی امت کو حضور کی فکر پہ کھڑا کریں۔ آپ اس تربیت نظام کے اوپر ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، ہر دل نرم ہے، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے نا ہم جوڑیں ان لوگوں کو جو باہر گھوم پھر رہی ہیں۔ تو حضور نے موقع کی مناسبت سے لوگوں کو دین کے ساتھ جوڑا ہے، موقع کی مناسبت سے۔ ایک غزوے سے آپ آ رہے تھے، راستے میں کچرے والی جگہ تھی، وہاں بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا تھا، پھولا ہوا تھا، لوگ منہ کے اوپر کپڑا ڈال کے تیزی سے گزر رہے تھے۔ حضور نے روک لیا، واپس آؤ۔ آپ نے کہا یہ کون خریدے گا 2 درہم میں؟ کہا یا رسول اللہ یہ کوئی خریدنے والی چیز ہے؟ یہ جب زندہ تھا تب بھی یہ عیب والا تھا، کان کٹا ہوا تھا، اب مر گیا ہے، پھٹ گیا ہے، بو آ رہی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں 2 درہم میں خرید لو، کوئی فری بھی نہیں لے گا۔ حضور نے فرمایا جس طرح اس بکری کے بچے کی تمہارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے نا، اللہ کے نزدیک بھی دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس بکری کے بچے سے بھی گزری ہے، صرف اس وجہ سے کوئی دنیا کا غلام نہ بن جائے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ دنیا نہ کماؤ، اسلام کہتا ہے کماؤ، مالدار تمہیں ہونا چاہیے، ورلڈ بینک ہمارا ہونا چاہیے، ساری دنیا کو ہم قرض دیں، لیکن اسلام یہ ضرور کہتا ہے جب یہ ڈالر اور روپیہ تمہارے ایمان میں رکھنے ڈالنا شروع کر دے، اس ڈالر اور روپے کو چھوڑ دو اور ایمان کا دفاع کرو۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ایک امتی کو کیسا ہونا چاہیے؟ آخری بات کہ اس کو حضور کی سنت کا دائی ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ ایک کام حضور نے ایک دفعہ کہہ دیا ہے نا، اس کو پلے باندھ لیا ہے، پھر دنیا کی جس کونے میں گئے ہیں نا اسی طرح روایت کیا ہے، جس طرح حضور سے سنا تھا، جس طرح حضور کو کرتے دیکھا تھا، کوئی اپنی طرف سے ٹانکا اور بچی نہیں لگائی۔ قرآن پاک کی سورہ توبہ کی شروع میں آج بسم اللہ نہیں ہے نا جی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ نے جس طرح حضور سے قرآن پڑھا ہے اسی طرح امت کو پڑھایا ہے۔ ہم تو کئی بچیاں لگا دیتے ہیں راستے میں جی، وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ، میری اور آپ کی یہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ ہم اسی طرح دین کا کام کریں جس طرح ہمیں ہدایت کی گئی ہے۔ یہ دنیا سے انتظار میں کوئی مسیح آئے، پورا یورپ اس انتظار میں ہے، یورپ کے ایک باپ اس انتظار میں ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے 18 سال کے بعد مجھ سے میری اولاد جدا ہو جاتی ہے اور کسی اور کی جا کے گھروں کو آباد کرتی ہے؟ میں کیوں اولڈ ہاؤس میں چلا جاتا ہوں؟ وہاں کی معیشت اس انتظار میں ہے کہ ہمیں حرام کی بجائے حلال کا لقمہ دیا جائے اور ہمارے کسی مجبور انسان سے فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی گلی میں گشت کر رہے تھے، ایک بزرگ بابا جی مانگ رہے تھے، آپ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے اسلامی ریاست میں مانگنا منع ہے، گدائی نہیں کرنی، گداگری منع ہے۔ اس نے کہا مجھے پتہ ہے لیکن مجھے دیکھ رہے ہو میں کما سکتا ہوں، میں بوڑھا آدمی ہوں، میں کما نہیں سکتا اور نان مسلم نہیں ہوں، اپنا غیر مسلم ہوں، نان مسلم ہوں، اور تم نے ہمارے اوپر ٹیکس لگایا ہوا ہے کہ کوئی بھی نان مسلم جب اسلامی ریاست میں رہے گا تو وہ ٹیکس دے گا اور اس کے جان مال کی ہم حفاظت کریں گے۔ میں کدھر سے دوں گا آپ کو، کما تو سکتا نہیں ہوں، مانگ ہی دینا ہے نا سال کے بعد ٹیکس۔ صحیح نمبر واپس ہے اور آپ نے یہ قانون پاس کیا کہ ہماری ریاست کا ہر شہری، ہر وہ بوڑھا شہری، وہ مسلم ہے یا نان مسلم ہے، وہ کما نہیں سکتا تو اس کو وظیفہ گورنمنٹ دے گی۔ میرے بھائی اور دوستو، آج بھی یہ قانون ان ملکوں کے اندر ہے جن کو ہم کافر معاشرہ کہتے ہیں، وہ اپنے بوڑھوں کی حفاظت کرتے ہیں، بے شک اولڈ ہاؤس میں ہو، ان کی میڈیکل، ان کی ادویات، ان کا کھانا پینا،
ان کی تدفین اپنے مذہب کے مطابق۔ اور ہمارے محلے میں کیا ہوتا ہے، لوگ مانگ رہے ہیں، کئی سفید پوش ایسے ہیں جو مانگ بھی نہیں سکتے، اور 24 گھنٹے میں ایک ہی دفعہ گھر میں چولہا چلتا ہے۔ حضور کو اس وقت کیا کہہ رہے ہیں، روز پڑوس میں بھی دیکھو، رزق باندھ کے کھاؤ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام یہ ہے، ایک مسلمان کو غافل نہیں ہونا، بیدار رہنا ہے۔ ہم نے اسی بیداری کے لیے اخوت مسجد کے اندر انشاءاللہ کل سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سبکن پڑھنا ہے۔ یہ تقریباً 10 دن کا ہم نے پلان بنایا ہے، مولانا نے شاید اعلان بھی کیا ہے جمعے میں، اور ہینڈ بل بھی آخر پہ آپ لے جائیں۔ کم از کم ہم دیکھیں تو صحیح حضور کس راہ سے گزرے ہیں، جی کس طرح آپ نے سفر کیا ہے، کون سی آیت قرآن کی کس موقع پہ نازل ہوئی ہے، کس جنگ میں آپ کتنے تھے اور مقابلے میں کتنے لوگ تھے، آپ کی وفات، آپ کی بیماری، آپ کی جدوجہد، انشاءاللہ ان ساری چیزوں کو وہاں بیان کیا جائے گا۔ مجھے کبھی امید ہے آپ سب لوگ اس میں ضرور شریک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنائے، اور آپ کے دین، آپ کی فکر اور آپ کی دعوت سے ہمیں اپنے آپ کو، اپنے گھروں کو، اپنے معاشرے کو روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اغفر وارحم وتجاوز عمن تعلم انک انت العزیز الاکرم۔ والسلام علیکم۔